کیوں جی؟ ہاں جی بالکل. کوئی جناب پاسبان ختم نبوت. ہاں جی مال کا جڑی نوکری لائی وہ کر رہے ہیں. کیوں جی؟ بہت گل ہے ہی کوئی نہیں. ہاں جن کا کھاتے ہیں ان کا تو گاتے ہیں اور گانا بھی ہے. ہاں تم جن کا گاتے ہو گاؤ. باقی یہ قاری اور یہ علامہ یہ فہامہ یہ کچھ نہیں ہے. بس بات ایک ہی کرنی ہے انہیں جانا. ہاں جی گل ایک ہی ہونی. کوئی قاری نہیں کوئی علامہ. بس اوقات اتنی کتے پاک رسول اللہ دے. بس میں اپنی گل شروع کر رہا ہوں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ اولئک هم الضالون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور کی بارگاہ دے اندر جھوم جھوم کے درود و سلام دے نظرانے پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمان. یہی ہماری تحریک کا اور ہمارا منشور ہے کہ جس کی ترجمانی قلندر لاہوری کر کے گئی ہے کہ یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی. اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی. بتانے رنگوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا. نہ دورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی. فرماتے ہیں کہ ہو بزم دوستاں تو پریشن کی طرح نرم. رسم و حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. 1400 سالہ تاریخ پڑھ کے دیکھو. تاریخ دے اوراق دس دینے کہ جدوں بھی اسلام دے اندر یا اوورالی اسلام تے پہلے بھی تسی ویکھ لو کہ جدوں بھی کسی نے ظالم اور جابر اور دجال نے اور انہاں دے فتنیاں نے سر اٹھائے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دا قلع کما کرن واسطے ایک مرد مجاہد ضرور بھیجے. مزمل بھی ایکو کم کی آواز کھول دیں ایکو کم تاکہ بات سب تک پہنچ جائے. تو اب دیکھ لیں کہ جب 60 سن ہجری کے اندر فتنہ یزیدیت نے اپنا عروج پکڑا. جب اس بغیرت نے اسلام کے اندر طرح طرح کی خرافات کرنا شروع کی تو رب عز و جل نے امام حسین کو سامنے کر دیا. اور جب جو ہے 1400 سال کے بعد اسی یزید کی اولاد انہی کے پیروکار انہی کے ٹکڑوں پر پلنے والے کیونکہ حسین کے ٹکڑوں پر پلنے والا ہو اور پھر دین سے غداری کر جائے
ایسا تو نہیں نہ ہو سکتا کوئی کہے جناب میں حضور کے در کا کھاتا ہوں، کہے جناب میں جناب سیدہ کے در کا کھاتا ہوں، میرے گھر کا چولہا جناب سیدہ کے گھر کے چولہے کا تصدق چلتا ہے، میرے گھر کا جتنا بھی جناب سارا سرکٹ ہے وہ سیدہ کے گھرانے کا تصدق چلتا ہے، اور پھر ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑا ہو۔ کیوں جی؟ بندہ ہو حسینی، 10 محرم کا دن آئے تو جناب نیازیں بھی دلوائے اور جناب کھانے بھی پکائے، جناب امام حسین کے نام پر لنگر بھی تقسیم کرے۔ کیوں جی؟ ہم حسینی ہیں جی، 10 محرم کا دن آ گیا، لیکن جب ووٹ کی باری ہے تو ختم نبوت کے غداروں کے وقت کھڑا ہو جائے۔ نہیں جی نہیں، حسینی کا کردار یہ نہیں ہے۔ حسینی کا کردار ایسا ہے کہ جب حضور کے دین کی بات آ جائے، جب ناموس دین کی بات آتا ہے، جب جو ہے عزت رسول کی بات آ جائے، پھر امام حسین کی طرح پورے گھر کو لے کر میدان عمل کے اندر آ جائے اور ایک ہی بات کرے کہ تمہیں جانا، بس اور کوئی بات بھی نہیں ہے۔ خیر جی، جب 1400 سال کے بعد انہی کا ٹھوسنے والوں نے، انہی کے گانے والوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تو رب نے خادم حسین کو آگے کر دیا۔ آج پورا عالم کفر استحال تاب رہا ہے۔ ارے یہ تو وہ تھا کہ جس کی ٹانگیں بھی نہیں تھی، اور جب بے تابہ کی قسم ہے پورے عالم اسلام کو ہلا کر رکھ دیا۔ ارے اب تو وہ آیا ہے کہ جس کی ٹانگیں بھی سلامت ہے، پتہ نہیں یہ کیا کرے گا۔ ارے بند کرو اسے، روک دو، کوئی محمد عربی کا غلام آواز نہ اٹھائے دین یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہاں جی، روکو ان کو جناب، کالعدم کر دیا ہے جناب، دہشت گرد ہے، ملک امن خراب کرتے ہیں، ملک کے معاملے لگتے ہو۔ 126 دن فیض آباد کے اندر تم نے بچے نچوائیں، مسلمانوں کی عزتیں تم نے لوٹی۔ پترو ساڑھے رائے جناؤ، تسی اے سمجھ دیو اسی جناب انہیں رستہ روکیں گے۔ پترو اے رستہ تسی تحریک لبیک پاکستان کا نہیں روک رہے، بلکہ حقیقت کے اندر تسی رستہ اسلام کا روک رہے ہو۔ ہاں جی، تمہیں تکلیف یہ نہیں ہے کہ ہم مولوی کی ذات پر آ جائیں گے، تمہیں تکلیف یہ بھی نہیں ہے کہ خادم مصری کا بیٹا وزیر اعظم بن جائے گا، تمہیں تکلیف یہ بھی نہیں ہے کہ پگڑیوں والے ہمیں رول دیں گے، بلکہ تمہیں تکلیف اس بات کی ہے اگر اسلام جو حکومت پر آ گیا پھر ہمارے سارے جو جناب گندے چٹے ہیں نا وہ کھل جائیں گے۔ ہاں جی، تکلیف تو تمہیں اس بات کی ہے۔ بابا جی فرمان دے ہوندے سن، پیڑا ہو تو پھکیاں غور۔ 126 دن تک تم نے جو بغیرتی وہاں پر پھیلائی، ہم نے خدا کی قسم ہمیں بتایا کوئی کہ تم نے وہاں پر جا کر جو ہے کوئی ایک چیز کا بھی نقصان کیا، ثابت کرو پھر۔ اگر ہم ملک کے امن کو خراب کرنے والے ہیں، پھر ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ امن کون سا ہے جس کے اندر ختم نبوت پر ڈاکہ ڈال جائے؟ وہ امن کون سا ہے جس کے اندر رسول اللہ کی عزت کی بات لگو؟ وہ امن کون سا ہے جس کے اندر جب دین مصطفیٰ کی ناموس کی بات کرے، دین مصطفیٰ کی عزت کی بات کرے تو تم ہمیں کالعدم کراتے دو؟ یہ امن ہے تمہارا؟ ہاں، تم تو امن والے ٹھہرے نا۔ ہم نے 14 اگست کے لیے نظریہ پاکستان ریلیاں نکالی، اور سن لو خدا کی قسم جو ان کے ساتھ کھڑے ہو، حضور نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی ظالم کا ساتھ دیا، علماء موجود ہیں، پوچھو ان سے کسی نے کسی جناب ظالم کا ساتھ دیا اور وہ یہ جانتا ہو کہ یہ ظالم ہے، رب کعبہ کی قسم کل جہنم کے ساتھ جہنم کے اندر اسی کے ساتھ جائے گا۔ ڈرامے بازی رچا رکھی ہے جناب، میرے مامی نے کہا تھا، میرے چاچے نے کہا تھا جناب ووٹ ان کو دینا ہے، تو بھگتو پھر۔ انہوں نے کیا نہیں کیا خدا کی قسم، یہ 10 محرم الحرام کے دن ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، سکر کے اندر، کراچی کے اندر، جناب سندھ کی شہر جھنڈو کے اندر، بدین کے اندر، میرپور خاص کے اندر واضح طور پر صحابہ کرام کی گستاخی کی گئی۔ تمہیں یہاں پر امن نظر نہیں آیا؟
جب ہم قانون ہاتھ میں لیتے ہیں اور گستاخان صحابہ کو واسطے جہنم کرتے ہیں تو تمہیں تکلیفیں ہوتی ہیں؟ قانون ہاتھ میں لے لیا، قانون تو قانون اس وقت کہا تھا جب صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی گئی. قانون اس وقت کہا تھا جب سیدہ عائشہ کی شان میں جناب تفقہ کیا گیا. سائلو ہمیں تم دین سکھاتے ہو، دین امن کا درس دیتا، یہ کون سا امن ہے؟ خیر جی رب کعبہ کی کبھی، یہ تو وقت آنے نہ، پھر یہ تو ہم تمہیں بتائیں گے. پھر اسلام ہمیشہ مغلوب نہیں رہتا. ہاں تمہارے ظلم و ستم ہم سہ رہے ہیں، تم نے جتنا ظلم و ستم کرنا تھا کر لیا، تمہارا وقت اب ختم ہونے کو ہے. اب یہ ملک پاکستان کی عوام سمجھ چکی ہے کہ 90 دن کی جناب غیر قانونی نظر بندی کے بعد بھی ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا کہ سعد بھائی کو رہا کرو، تو تم نے رہا نہیں کیا تو پتہ چل گیا پاکستان کا حامی کون ہے اور پاکستان کا دشمن کون ہے. مجھے بتاؤ جب آسیہ ملوڑا کا کیس آیا تھا، میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہاں پر سارے آئے ہوں گے اور ہو سکتا ہے ایجنسیوں کے بندے بھی ہوں، چلو کوئی بات نہیں، ہم سے بڑا پاکستان کے امن کا خیر خواہ ہے کون؟ خدا کی قسم ہم نے جب پاکستان کی بات آئی تھی تو ہمارے علماء نے قربانیاں دی تھی. جب پاکستان کی بات آئی تھی تو ہمارے گھرانوں کی عزتیں لوٹی گئی تھیں. جب پاکستان کی باری ان سے پوچھو نا کہ تم بڑے پاکستان کے ٹھیکیدار بنتے ہو، ہمیں بھی تو بتاؤ کہ جب پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی تو کتنے شہداء نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا تھا؟ کتنے شہداء کی قربانیوں کا خون اس ملک پاکستان کی جناب بنیادوں کے اندر شامل ہے. کوئی نہیں بتائے گا تمہیں، جن کو یہ بھی نہیں پتا کل اللہ کیسے پڑھنی ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ جناب دعا قنوت کہتے کس کو ہے، جن کو اپنی ایمان کی تفصیل کا نہیں پتا، جن کو کلمہ کا نہیں پتا، جس کو خاتم النبیین نہیں پڑھنے آتا. ارے جس کو اپنے اسلام کی بنیادی عقائد کا پتہ نہ ہو وہ کیا بتائے گا کہ پاکستان کیسے باری سے وجود کے اندر آیا؟ کیوں جی؟ آپ بتائیں کوئی بندہ کہے جناب میں بڑا عالم ہوں اور آپ اسے کہیں جناب حضرت خاتم النبیین کا لفظ لیں، اب وہ کہے ختم، اب آپ کیا کہیں گے؟ اب دوسرے انسان مجھے خاتم النبیین نہیں پڑھنا آ رہا، پوری عالم اسلام کے سامنے تو جناب اسلام سے مذاق اڑا رہا ہے، تمہیں خاتم النبیین تک لفظ نہیں آتا، تمہیں کہاں سے پتہ کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تم کون ہوتی ہو علماء کو من کے دست دینے والے؟ یہ تو بتائیں گے نا ہم تمہیں. تمہارے اپنے ظلم کا سورج وہ ختم ہو چکا ہے، وہ غروب ہو چکا ہے، اب چند گھڑیاں باقی ہیں. ہم بھی ہیں ان اللہ مع الصابرین، ہم جانتے ہیں خدا کی قسم، لیکن اگر وقت آ گیا نا پھر تمہارا ظلم و ستم سہنے کے باوجود بھی ہم طالبان کی طرح انشاءاللہ ملک پاکستان کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑیں گے انشاءاللہ. چاہیے ملک پاکستان کی حالات کا جناب خیال رکھنا چاہیے. اور تم اس ریاست کی بات کرتے ہو، آؤ تمہیں میں ایک ریاست وہ بھی دکھاتا ہوں کہ جس پر حکمران سیدنا صدیق اکبر تھے. ہاں جی، جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا نا حضور کے ہوتے ہوئے وہ چپ کر گیا، لیکن جب حضور تشریف لے گئے وہ سمجھنے لگا کہ جناب اب تو حضور تشریف لے گئے ہیں، اب مجھے روکنے والا کون ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ. اب سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کو وہ نہیں جانتا تھا، سیدنا صدیق اکبر کو جاہ و جلال کو وہ نہیں جانتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اب جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہ کس کا جناب غلام ہے. وہ نہیں جانتا تھا کہ حضور نے ان کے بارے میں کیوں فرمایا کہ جناب پوری کائنات میں افضل صرف انبیاء کے بعد وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے کیسا معاملہ فرمایا کہ جب ختم نبوت کی بات آئی آپ نے فرمایا کہ جناب آپ نے ایک اصول بنایا، آپ نے کہا کہ جتنے بھی لوگوں نے، جتنے بھی صحابہ نے جناب بدر کے اندر شرکت کی ہے اب کسی جنگ کے اندر وہ شرکت نہیں کریں گے. تو جناب کیا ہوا جب ختم نبوت کا معاملہ آیا نا تو پھر ایسا نہ ہوا، آپ نے اعلان فرما دیا، آپ نے فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو، کیونکہ اب جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات آ گئی ہے، اب چاہے بدری کو یا غیر بدری سب میدان عمل کے اندر نکلو. اور سارے نکلے. پھر جناب حضرت عقبہ بن عامر آئے، عرض کی حضور آپ نے اعلان فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ بدری صحابہ وہ جناب کسی معرکے کے اندر شرکت نہیں کریں گے، لیکن حضور اب آپ کا اعلان ہے. فرمایا اب بات ختم نبوت کی آ گئی ہے، اور فرمایا کہ حضور اب آپ کیا فرمایا
फरमाएंगे तो रब्बे काबा की कसम आपने तारीख साथ जुमला फरमाया और इसे बेगैरत हुक्मरानों को झंझोड़ देने वाला जुमला था। आपने फरमाया खुदा की कसम जब तक सदीक अपनी सल्तनत के अंदर पलने वाला दूध पीता बच्चा भी हुजूर की खत्म नबुव्वत पर कुर्बान ना कर दे, खुदा की कसम सदीक जो है चैन से नहीं बैठेगा। आगे बात सुनो। फिर क्या हुआ? अति भी ना मिला। उन्होंने कहा हुजूर कोई और जुमला फरमाया मदीने के जंगलात से भेड़िए आए और जनाब मर्दों की ना होने की वजह से जनाब औरतों और बच्चों को घसीट कर जंगलों में ले जाए, लेकिन मैं चैन से नहीं बैठूंगा जब तक हुजूर की खत्म नबुव्वत पर पैर न दे दूं। ये है रियासत मदीना। बदनाम करने को रियासत मदीना को, तुम्हारी बदमाशियां चल रही है यहाँ पर। वहां पर जो है तुम अपनी, मुझे बताओ हमने जो करने दिए, हमने तो हुजूर का नारा बुलंद किया, हमने तो अमन का ख्याल रखा। हमारे खिलाफ पर्चे मौलवी सरमत बड़ी मालक दिए, क्यों नहीं हुआ अभी तक उनके खिलाफ पर्चा? मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगाने वाले क्यों नहीं हुआ उनके खिलाफ पर्चा? हमने नजरिया पाकिस्तान रैली निकाली, उसके अंदर नारा एक ही था, लब्बैक या रसूलल्लाह, ताजदार खत्म नबुव्वत, ये नारा था। और मौलवी सरमत वो जिस बेगैरती ने जनाब इस्लामाबाद की गलियों के अंदर पूरी बेगैरती और बेहयाई फैलाई, ऐसे खलीस नारे लगाए और मुल्क मिल्लत की बच्चों को रिगलाया और गुमराह करके उन्हें जनाब रोड पर लेके आए, क्यों नहीं काटा गया उनके खिलाफ पर्चा? हम पूछना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के वासी हैं, हमारा हक बनता है, हमें कानून ने भी हक दिया है, हमें जो है शरीयत ने भी हक दिया है कि अगर हुक्मरान गलत काम करें तो पूछो इनसे। हाँ, खुदा की कसम कैसे हुक्मरान थे सैयदना फारूक आज़म सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप आए जनाब एक बारी जुम्मा पढ़ाने वास्ते, आप लेट हो गए जनाब, एक सहाबी सन, आप खड़े हो गए, फरमाया उमर तेरे मुलाजिम कोई नहीं, रियासत का तू हुक्मरान है, जुम्मा जल्दी पढ़ना आया कर, साढ़े पीछे बच्चे साढ़े इंतजार कर दे। हाय उमर फारूक आज़म की आंखों में आंसू आ गए और कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये नहीं कहा मैं हुक्मरान हूँ, मेरी मर्जी में आऊँ ना आऊँ, मैं जनाब इस रियासत का हुक्मरान हूँ, मैं बादशाह हूँ, 32 लाख मुरब्बा मील पर मेरी हुकूमत है, तुम कौन होते हो पूछने वाले? ना 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 ना, आगे भी सहाबी रसूल और फैज याफ्ता मुस्तफा थे। हाँ जी, फिर क्या हुआ? कहा कि ना जी ना, मैं हाथ जोड़कर माजरत करता हूँ तुम लोगों से, खुदा की कसम मेरे पास एक ही कुर्ता है, मैं इसको धोता हूँ, धोने के बाद सुखाता हूँ, इसको पहनकर फिर आता हूँ, इसी वजह से मुझे देर हो जाती है। जनाब जिस सहाबी ने ये जवाब सुना वो भी रोने लगे और फारूक आज़म भी रोने लगे। कहा कि उमर माफ कर देना, हमें पता नहीं था कि ये मामला है। अल्लाहु अकबर। सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया ना ना, मैं इस वजह से नहीं रो रहा कि जनाब तुम्हें पता नहीं था, बल्कि मैं रो तो इस वजह से रहा हूँ कि मौला तेरा शुक्र है मेरी रियासत के अंदर कोई मेरे हुक्म पर सर झुकाने वाले नहीं है, बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो जनाब मुझे सीना तान कर पूछ सकते हैं उमर ये खिलाफ शरा काम तुमने क्यों किया? हाँ जी, एक बार हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जनाब उनके बारे में एक फैसला किया गया और काजी के पास बुलाया गया आपको। तो क्या हुआ पता है? अब काजी जब फैसला सुना चुका और हुक्म भी जारी कर चुका और हुक्म भी खलीफतुल वक्त अमीर अल मोमिनीन के ऊपर लगा कि आपने ये काम गलत किया है, लिहाजा इसकी जो है इतनी उजरत बनती है, आपको अपनी जेब से देना होगी। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज खुश हो गए और कहा कि खुदा की कसम मैं आज खुश हो गया हूँ कि मेरी रियासत के अंदर ऐसे भी काजी उज़्ज़ा हैं कि जनाब जब इंसाफ की बात आ जाए तो चाहे वक्त का अमीर अल मोमिनीन भी क्यों ना हो, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं। और फरमाया काजी उज़्ज़ा पता ना क्या करके आया था? कहा कि नहीं हमें नहीं पता कि आप क्या करके आए थे। कहा कि मैं बगल के अंदर खंजर लेकर आया था और मैंने ये सोचा था अगर आज इस काजी ने मेरे खिलाफ मुकदमा दायर ना किया तो मैं इस खंजर से इसका सर उतार दूंगा। कहा कि उमर और बात बना बताऊं? कहा कि बताओ। कहा तुम तो खंजर लेकर आए थे ना, मैंने भी अपनी गद्दी के नीचे एक खंजर छुपा के रखा हुआ था कि आज अगर उमर बिन अब्दुल अजीज ने
میرا فیصلہ نہ مانا تو میں اس کا 7 کن سے الگ کر دوں گا. یہ تھی ریاست مدینہ. ہاں جی، یہ نہیں تھی کہ جناب تم کنٹریوں اور طوائفوں کو پرموٹ کرو اور اس کے باوجود جو ہے حضور کا حکم بھی نہ مانو. جو حضور کے حکم کی بات کریں، تم ابھی تک کیوں نہیں ہوئے پی ڈی ایم والے سارے اور کتے بلے کیوں نہیں ہوئے کالدم؟ کتنا انہوں نے جناب ملک کے اندر واویلا کیا تھا. انہوں نے تو اپنے بندوں کو فورسز کے خلاف کر دیا تھا، اپنی الگ سے فورس بنا لی تھی. یہ بغیر جو خود اوپر بیٹھا ہوا ہے شیطان نیازی، میں تو اس کو عمران بھی نہیں کہتا. عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کی توہین ہے. میں تو ان کو جناب عمران بھی نہیں کہتا. یہ شیطان نیازی مجھے بتاؤ نا، کوئی ہے اس سے پوچھنے والا کہ تم نے ڈی چوک پر اتنی بہنیں کو نچایا، اپنی ماں بہنوں کو نچواتے رہے، وہاں پر بے شرمی کا سامان میسر کرتے رہے، تم کالعدم کیوں نہیں ہوئے؟ کالعدم بھی ہم جو جناب فارم فنڈنگ کیس سے بالکل بری ذمہ ہے. اگر تم کہتے ہو کہ ہم محب وطن نہیں ہیں لیکن تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم محب وطن ہیں، تو آؤ پھر حساب دو کہ تمہارا پیسہ کہاں سے آتا ہے، تم نے اپنا پیسہ کہاں سے لگایا ہے. صرف ختم نبوت کی باری آئی، جناب رحیم یار خان کے اندر ایک مندر گر گیا. ہاں جی، پوری حکومت چیخ پڑی، وہ چیخ کیا ہو گیا؟ اقلیتوں کو خوف ہونے لگا ہے. اب مسلمان ان کے ساتھ جو ہے زیادتی کر رہے ہیں. بغیر تو ایک مندر گر گیا، تمہیں تکلیف ہوئی؟ وہاں پر جو قرآن پاک جلایا گیا وہاں پر تکلیف کیوں نہ ہوئی تمہیں؟ وہاں پر صحابہ کرام کی بے ادبی کی گئی، تمہیں وہاں پر تکلیف کیوں نہ ہوئی؟ واضح طور پر دیواروں پر لکھا گیا، بدین کی دیواروں پر، یہ ایک قصبہ ہے، ایک شہر، ایک ضلع ہے جناب سندھ کے اندر، وہاں پر دیواروں کے اندر لکھا گیا نقل کفر کفر الباشر معاذ اللہ، کہ عمر کتا عائشہ معاذ اللہ. میں کیا کہوں اب؟ بغیر تو تمہیں غیر بھی نہیں ہے. ہم کالعدم اس لیے ہے کیونکہ ہم تحفظ صحابہ کی ناموس کی بات کرتے ہیں. ہم کالعدم اس لیے ہیں، اگر آج ہم ان کے ڈالروں کے اوپر دم ہلاتے نا، یہ تو لے کر آئے تھے نا، بوریاں بھر کر لے آئے تھے کہ کتنے پیسے چاہیے، سیٹیں بتاؤ کہاں کہاں سے جتوانی ہے، تمہارا قائد حزب اختلاف کون ہوگا؟ ہمارے قائد نے کہا کہ تم لیٹ آئے ہو. کہا کیوں؟ ہم سے پہلے کوئی آ کے جناب سودا کر گیا ہے؟ کہا کہ ہاں تم سے پہلے سودا ہو چکا ہے. کہا کہ کس سے کیا ہے؟ کہا کہ ہمارے قائد ہمارا سودا در مصطفیٰ کے اندر کر کے گئے ہیں. اسلام کی ساتھ اتنی بدیاں تھی. مساجد کا تقدس تم نے پامال کیا، نام ریاست مدینہ کا. بغیر تو ریاست مدینہ کو بدنام کرنا چاہتے ہو کہ صحابہ نے یہ کیا تھا؟ نا خدا کی قسم، ان کا عمل کیا تھا؟ جب عزت مصطفیٰ کی بات آ جاتی وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ منافق والا واقعہ تو یاد ہوگا، منافق اور یہودی کے مابین ایک مسئلے پر اختلاف ہو گیا، فیصلہ مصطفیٰ نے فرما دیا. اب کیا ہوا؟ اس نے منافق نے کہا نا جنا میں حضور کے فیصلوں کو نہیں مانتا، لہذا آؤ عمر کے پاس چلتے ہیں، وہی ہمارا فیصلہ کرے گا. کہا کہ چلو بھی چلتے ہیں، عمر کے پاس چلتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور عرض کی حضور ہمارے اس مسئلے کے اندر اختلاف ہو گیا ہے، آپ جو ہے ہمارا فیصلہ فرمائیں. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اچھا میں فیصلہ کرتا ہوں. یہودی بول اٹھا عمر فیصلہ دھیان سے کرنا، ہمارے فیصلے کے مابین فیصلہ تمہارے نبی حضور علیہ السلام نے کر دیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کے فیصلے کے اوپر تمہارا فیصلہ فوقیت پا جائے. اب یہودی اس منافق سے پوچھا، کہا کہ کیا ایسا ہے؟ کہا کہ ہاں حضور بات تو یہی ہے، لیکن حضور میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں آپ کا ہم سفر ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں. کہا کہ ہاں واقعی یہ بات تو ہے. کہا کہ چلو ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. آپ اندر گئے اور تلوار اٹھا کر لے آئے، چمکتی ننگی تلوار سے اس منافق کا سر تن سے جدا کر دیا اور فیصلہ کر دیا کہ جو مصطفیٰ کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ پھر عمر کی تلوار کرتی ہے. سکتا ہے تحریک کو دبایا جا سکتا ہے، کبھی کال عدم کہہ کر تو کبھی دہشت گرد کہہ کر، کبھی ملک پاکستان کا امن خراب کرنے والا کہہ کر. پترو یہ چیزیں تو دب سکتی ہیں لیکن نظریات کبھی دب نہیں سکتے. ہاں جی، تم ہم سے اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ جس طرح جناب نور پادری جیسے، اور کیا نام ہے جی ان کا جو ان کا مشیر ہے،
وہ طاہر اشرفی ان جیسے علماء کا لبادہ اوڑھ کر تمہارے ڈالرز کی آگے دم ہی لا رہے ہیں، ہم بھی ایسا کریں؟ نا پترو، ایسے تو نہیں نہ ہونا۔ ہاں جی، یہ گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن مصطفیٰ کی ناموس پر غداری نہیں ہو سکتی، سوداگری نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، ہم کو یہ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ، من سب نبیًا فاقتلوہ۔ ہاں جی، یہ تحریک لبیک پاکستان ایک سیاسی جماعت کا نام نہیں بلکہ یہ نظریہ کا نام ہے۔ کون سا نظریہ؟ ہاں وہ نظریہ جس کے لیے 30 لاکھ شہداء نے قربانیاں پیش کی، ہاں وہ نظریہ جس کے لیے ہماری ماں بہنوں نے قربانیاں پیش کی، ہاں وہ نظریہ جس کے اندر جناب بہنوں نے اپنے بھائیوں کو باغ دیا، ہاں اس نظریہ کی بات کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہماری کتنی بچیوں نے اپنے سہاگوں کو قربان کر دیا۔ یہ وہ نظریہ ہے جناب، تحریکیں دب سکتی ہیں لیکن ایسے نظریات کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ہاں جی، بابا جی فرماتے ہیں کہ جناب ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے، وہ کتاب تو ذہن کے اندر نہیں ہے لیکن کہا کہ جناب ایک مرد مجاہد گزر رہے تھے اور کہا کہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کچھ لونڈے، سکھوں کے لونڈے، ہاں وہی سکھ جن اپنے باپوں کا مجسمہ تم نے جناب شاہی قلعے کے اندر لگایا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا؟ رنجیت سنگھ کاڑا، ہاں وہی سکھ، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ ہم گزرے اور سکھوں کے لونڈے یہاں پر جو ہے آگ جلا کر رقص کر رہے ہیں۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ مسلمانوں کی بچیوں کے پستان تھے جن کو کاٹ پر جن پر وہ رقص کر رہے تھے۔ ہاں جی، آج تکلیف ہوئی ہے نا تمہیں، تمہارے باپ کا مجسمہ ٹوٹ گیا، کیوں جی؟ اگر زیادہ ہی عزیز ہے تو اپنے گھر میں جا کر لگا، وہ بھی مرد کلندر کے جناب دربار کے سامنے لگایا ہے۔ بابا جی تو فرمایا کرتے تھے اگر یہ کاڑا یہ اگر شیر پنجاب ہے تو حضور داتا علی حجویری کون ہے؟ اگر یہ شیر پنجاب ہے تو بتاؤ حضرت پیر مکی کون ہے؟ اگر یہ شیر پنجاب ہے تو بتاؤ قائد اعظم کون ہے؟ اگر یہ جناب شیر پنجاب ہے تو پھر شاعر مشرق کون ہے؟ کمال کی بات کرتے ہو تم، ہر وقت اسلام کے خلاف سازش تمہاری حکومت کے اندر، خدا کی قسم ان کی حکومت کے اندر وہ جو پیچھے بغیرت گزر گئی ہے میں ان کی بات ہی نہیں کرتا، لیکن جتنی اسلام کے خلاف سازشیں انہوں نے کی ہیں کسی حکومت کے خلاف نہیں ہوئی۔ لیکن تم دیکھ لو ان کی عاقبت، جو سمجھتے تھے کہ ہمارے ترے کا سورج یہ سدا بلند رہنا ہے، آج ان کو منہ تک کوئی نہیں لگانے والا۔ وہ ملک پاکستان کی بیٹیاں بیچنے والا، عافیہ صدیقی جیسی اپنی عزت کو بیچنے والا مشرف آج لندن کے ہسپتالوں کے اندر اس طرح پگھل رہا ہے، کوئی منہ تک نہیں لگاتا۔ پترو تمہارا انجام تو ایسا ہوگا کہ گلی کے کتے بھی تمہیں کھانا گوارا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، ہم نہیں بھول سکتے۔ ابو اس بغیرت نے فواد ڈبو نے اپنا ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا امام حسین کے شان پر کتنی قربانیاں کی، اور جناب لوگوں نے کھینچا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یتیم خانہ چوک پر تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو شہید کر کے تم نے کون سا عمل کیا ہے؟ ہر علماء کے خلاف بکواسیں تم نے کی، علماء کو جیلوں کے اندر بند تم نے کیا، بات صرف ایک ہی تھی، کیوں جی؟ مولوی یہ کہتے ہیں کہ جناب کشمیر کے خلاف اعلان جہاد کرو، اور تمہاری پھٹتی تھی سے اب میں وہ لفظ نکال نہیں سکتا، کیا بات، تمہاری وجہ یہ تھی جہاد منافق کبھی بھی، خدا کی قسم حضور نے فرمایا، عرض کی گئی حضرت عدی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح ترمذی شریف کے اندر اور مشکات المصابیح کے اندر اس کو جناب نقل کیا گیا ہے، عرض کی حضور جہاد سے منہ پھیرنے والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا جہاد سے دو بندے منہ پھیر سکتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا ایک حرامی بندہ کبھی جہاد نہیں کر سکتا، ایک منافق کبھی جہاد نہیں کر سکتا۔ اب تم خود دیکھ لو کہ تم کون سی فہرست کے اندر ہو۔ ہم نے تو حضور کا فرمان سنا دیا ہے، جب ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا حضرت عباس نے کفار کی سازشوں کو دیکھا، اب دیکھو کہ حضور کے فرمان کی تعمیل کتنی ہے۔ حضور ہاں جی
तुम तो ये कहते हो ना कि हमसे बड़ा कोई मुहिब्बे मुस्तफ़ा है ही नहीं, हम आशिक़ रसूल है। क्यों जी? मदीना की गलियों के अंदर जनाब नंगे पांव चला है, डूब के नहीं मरे? सफेद क्यों नहीं निकाला अगर इतने बड़े आशिक़ रसूल हो? खैर जी, मैं हदीस पाक की तरफ आता हूँ। हजरत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के चचा हैं, अभी मक्का के अंदर है, फतह मक्का नहीं हुआ। खत लिखा हजरत साद बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप हुजूर की बारगाह के अंदर हैं। आपने जनाब एक बंद कर दें, आपने एक काफिर को बुलाया और उसे उजरत दी। उजरत देने के बाद कहा कि जाओ ये हुजूर की बारगाह के अंदर खत दो। अब वो खत लेकर सरकार की बारगाह के अंदर पहुंचा। हुजूर मस्जिद क़ुबा के अंदर थे। हुजूर मस्जिद क़ुबा से बाहर आए, करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में खत पेश किया गया। हुजूर ने खत लिया। खत लेने के बाद करीम आका अलैहिस्सलाम ने हजरत साद बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत दिया और कहा, साद पढ़ के सुनाओ, इसमें क्या लिखा है। हजरत साद ने खत खोला तो आपके चेहरे का रंग जर्द होने लगा। हुजूर ने फरमाया कि साद पढ़ना नहीं है, अभी से यहीं पर बंद कर दो। आपका हुक्म था कि साद बिन अदी ने खत को बंद कर दिया। फरमाया कि साद, तुम्हारे घर के अंदर कोई है तो नहीं? कहा, या रसूल अल्लाह कोई भी नहीं है। फरमाया चलो तुम्हारे घर के अंदर चलते हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम वहां पर तशरीफ लेके गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ साद, अब खत पढ़ो। हजरत साद बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप खत पढ़ना शुरू करते हैं। आपने कहा, हजरत अब्बास फरमा रहे हैं कि कुफार मक्का ने आपके लिए फुल जनाब जिहाद की तैयारी कर ली है और आप पर हमला अब होने वाले हैं। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, साद ये बात किसी को बतानी नहीं है। अब देखना कि हुजूर के फैसले का एहतराम होता कैसे है। अब करीम आका अलैहिस्सलाम, ये तो हुजूर की इज्जत और नामूस की बात थी ना, हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत की बात थी। यहाँ तो हुजूर अलैहिस्सलाम के फैसले की इतनी इज्जत होती है, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम हुजूर की इज्जत की बात करो। तुम हुजूर के साथ इश्क और मोहब्बत के दावे करो। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब साद बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपने कहा कि हुजूर किसने नहीं सुना मां सिवाय आप